اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج کا پروگرام بڑا اہم پروگرام ہے اس لحاظ سے کہ اب مملکت پاکستان میں نئی حکومت بننے جا رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے خدشات ہیں اور بہت ساری توقعات بھی ہیں، لیکن اب سوال جو ظاہر ہے کہ ہم سب کے دلوں میں بھی ہے اور ذہنوں میں بھی موجود ہے کہ حاکم ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے باز پرس کی جائے گی۔ صحیح بخاری میں ہی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی نے بتلایا کہ میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو خداوند تعالیٰ کی یا خداوند تعالیٰ رعیت کی نگہبانی سپرد کرے اور وہ بھلائی اور خیر خواہی کے ساتھ نگہبانی نہ کرے، وہ بہشت کی بو بھی نہیں پائے گا۔ حکمرانوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فرمودات ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کے آئینے میں ہم اگر اپنے گرد و پیش کا موازنہ کریں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے عہد میں سانس لے رہے ہیں جہاں کسی کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا ادراک نہیں ہے۔ یہاں حاکم تو ہیں لیکن حکومت نہیں، زردار تو ہیں سخاوت نہیں، بصارت تو ہے بصیرت نہیں، پانی تو ہے ڈیم نہیں، کھمبے بھی ہیں لیکن بجلی نہیں، ادارے بھی ہیں نظم و ضبط نہیں، مزدور ہیں اجرت نہیں، محنت ہے تو صلہ نہیں، شاطر ہیں تو شاکر نہیں۔ ہر ایک منصب کا آرزومند ہے مگر اس منصب کے ساتھ جواب دہی کا جو پہلو ہے اس سے کوئی باخبر نہیں، اور ہے تو اس کا ادراک نہیں رکھتا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصاف پسند حاکم قیامت کے دن اس امر کی آرزو کرے گا کہ کاش اس نے دو افراد کے درمیان ایک کھجور کے جھگڑے کا فیصلہ بھی نہ کیا ہوتا، یعنی ایک معمولی سی بات کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے امراء اور حکام پر، اور افسوس ہے سرداروں پر، افسوس ہے امینوں پر۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن اس امر کی آرزو کریں گے کہ ان کی پیشانیاں ستاروں سے باندھ دی جاتی اور وہ آسمان و زمین کے درمیان جھولتے رہتے، لیکن ان کو کسی کام کی ولایت اور امارت نہ ملتی، اور وہ کسی چیز پر عامل اور ذمہ دار مقرر نہ کیے جاتے۔ اب ایک آئیڈیل حکمران کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے خلفائے راشدین سے بہتر تو مثال کسی اور کی ہو نہیں سکتی، لیکن ہم خلفائے راشدین کی مثال دے بھی نہیں سکتے۔ اس دور میں جو لوگ تھے وہ لوگ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ملے تھے جو حاکم کی ہر بات کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ یہ دور بھی بڑا عجیب سا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو وزیر اعظم بننا ہے ان کے اندر ایک جھکاؤ، ایک یہ کہنا چاہیے کہ ہیوملیشن نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جھکاؤ کو برقرار رکھے، اس عاجزی کو برقرار رکھے۔ وہ عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے عمران خان صاحب کی۔ اچھا لگ رہا ہے کہ مگر یہ چلتا رہے تو اچھا لگے گا، یہ نہیں کہ جیسے ہی آپ وزارت عظمیٰ پر فائز ہوں آپ سب کو بھول جائیں۔ اور میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ ضرور ملیں، ضرور گفتگو کریں، ضرور بات چیت کریں، لیکن مفتی صاحب کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے ہی یہاں سے پہلا سوال ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے پروگرام کا، کہ کوشش کریں کہ آپ اسلامی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے احادیث کی جب مثال دیں تو بہت احتیاط کیا کیجیے، کیونکہ حدیث کو اپنے الفاظ کا روپ دے کر پیش کرنا بھی جہنم میں راستہ تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ مسلمان کو غصہ میں نہیں رہنا چاہیے، غصے کو تھوک دینا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ غصہ اور ناراض نہ رہنے میں بڑا فرق ہے۔ تو ہمیں حدیثوں کو کوٹ کرتے ہوئے بھی بڑا یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم نبی کی بات پہنچا رہے ہیں تو نبی کی بات میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے،
مفہوم کہہ دیں آپ، کچھ بھی بات کہہ دیں، لیکن حدیث میں ایسا آتا ہے، حدیث میں تو 3 دن ہے تو پھر آپ تو 20 22 دن بھی ناراض رہیں ایک دوسرے سے، تو وہ بھی آپ پھر اس کو کہاں رکھیں گے 20 اور 22 دن، 3 دن تو چھوڑیے آپ، 22 دن تک ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے، میں پھینٹی لگاؤں گا، میں دھاڑوں گا، تو پھر اس کے بعد اب حدیث یاد آ گئی، تو حدیث ہے چھوڑ دیجئے، اسلام کو چھوڑ دیجئے، اخلاقیات کی بات کیجئے، کیونکہ اسلام پہ اگر آپ نے عمل پیرا ہونے کی کوشش کی تو پھر تو آپ کو اپنے جسم پر موجود لباس کا بھی حساب دینا پڑے گا، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگا گیا تھا، تو یہ بھی آپ کو پھر دینا پڑے گا۔ اسلام کوئی آسان راستہ نہیں ہے، کانٹوں کی سیج ہے۔ اس پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب موقع ملا تھا تو ان کے آنسو جاری ہو گئے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا ذمہ داری سونپ دی، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، سارا عیش آرام سب کچھ چھوڑ دیا تھا، جو جس عیش میں وہ زندگی گزارتے تھے سب چھوڑ چھاڑ کر بس انہوں نے ایک سوتی کپڑا زیب تن کیا تھا، اور بس پھر جو کی روٹی تھی، پانی خالی پانی تھا، اس طرح سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اپنا سارا دور گزار دیا۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ، مرکزی اعتلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین، مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے۔ میں ان کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مزاجی گرامی بخیر، اللہ کا آپ کی بڑی مہربانی، آپ لاہور سے تشریف لائے، خاص طور پر آپ وہاں کسی کام سے گئے ہوئے تھے، آپ کا بڑا پیار۔ آپ کی اجازت تو ایک کالر لے لوں؟ بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب فرمائیے۔ جی میں حافظ بول رہا ہوں کراچی سے۔ جناب فرمائیے۔ ابھی آپ بہت اچھا ایک چیز بیان کر رہے تھے کہ حدیث کا جب حوالہ دیا جاتا ہے تو اس میں اکثر اوقات غلطی کر دی جاتی ہے، جی طریقے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جی ہاں۔ تو حکمرانوں کے حوالے سے بھی میں نے ایک اکثر لوگوں سے ایک حدیث سنی ہے، جی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ معلوم ہو سکے کہ یہ مستند ہے کہ نہیں، جی کہ عوام رعایا جیسی ہوگی حکمران بھی ویسے ہی ان پہ فائز کر دیے جائیں اچھا، گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عامر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہن فرمائیے۔ اچھا عامر بھائی، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں حکمرانوں کے حوالے سے، تو جی ہماری تو ماشاءاللہ چاروں خلفائے راشدین کے دور دیکھ لیں، سنہری دور ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے، چاہے وہ اساتذہ ہوں، تلامذہ ہوں، اہل حکومت، اہل قیادت ہوں، سپاہی سے لے کے سپاہ سالار تک، سب کے لیے ایک نمونہ ان کی ذات یقیناً، بے شک اور بے حیات شک طیبہ میں بے ہے۔ شک۔ اور 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کے جو بادشاہ شہنشاہ حضرت عمر فاروق تھے، ان کی عاجزی اور انکساری کا عالم دیکھیں کہ کیا تھا، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بے شک بے شک۔ تو ہم دور کیوں جائیں، ہم ادھر ادھر کیوں جائیں، ہم اپنے ہی جو ہمارے روشن ستارے اور ہمارے صحابہ کرام ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو کیوں نہ کیا خوبصورت بات ہے، بہت پیاری بات۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے اشارہ کیا، جی حدیث مبارک کے اصل کلمات مبارکہ یہ ہیں کہ لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3 ایام، سبحان اللہ، کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے دینی بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ جی تو یہ اس کو حضور نے منع فرمایا ہے۔ کبھی ہماری اپنے دوستوں رشتہ داروں سے بھی مہینوں ملاقات نہیں ہوتی، اتفاقاً نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن ارادتاً کہ میں تم سے کبھی کلام نہیں کروں گا، اور پھر 3 دن سے زیادہ اس قطع تعلق کو بڑھا دے، تو یہ حضور نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ دوسرا آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک حاکم کیسا ہونا چاہیے، قرآن مجید میں ہے کہ وقال لهم نبیہم ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، تو ان کی قوم نے کہا کہ وَأَنَّا لَهُ الْمُلْكُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، انہیں بادشاہی کیسے مل گئی، ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، بادشاہی تو دولت والوں کو ملنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَزَادَهُ اللَّهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، تو نبی نے فرمایا کہ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ اللہ نے اسے نعمت علم عطا کی ہے،
اور جسم میں طاقت دی ہے، یعنی ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ حقوق کا تحفظ کر سکیں اور دفاع کر سکیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ اللہ سے اپنے اس وقت کے حاکم سے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا مختار بنا دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں امانتوں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور یہ علم بھی رکھتا ہوں کہ لیا کس سے جائے اور دیا کس کو جائے۔ تو جیسا کہ فرمایا گیا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مالداروں سے لیا جائے اور فقراء کو لوٹایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ یا ابت استاجرہ انہو قوی امین، کہ انہیں آپ اجرت پر رکھ لیجئے۔ حضرت شعیب کی بیٹیاں اپنے والد سے کہہ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ قوی ہیں اور امانت دار ہیں۔ قوی ہیں تو پھر اپنی غیرت و حمیت کا سودا نہیں کریں گے، قوی ہیں تو پھر جان اور مال اور آبرو کا دفاع کریں گے امت کی، اور امین ہیں تو خیانت نہیں کریں گے۔ تو یہ کوالٹیز تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اور وہ جو آپ نے اشارہ کیا، حدیث میں ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامت یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 کیٹیگری کے اشخاص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خصوصی سائے رحمت فرمائے گا، جب اس کے سائے رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ ان میں سب سے پہلے امام عادل حکمران، اور حدیث میں فرمایا کہ ایک لمحے کا عدل 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک لمحے کا عدل، جی ہاں، اللہ اکبر، اللہ۔ تو عدل بنیادی چیز ہے، اور حکومت قائم اس لیے ہوتی ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کو سنبھالا تو پہلے تو یہ بتایا کہ ان احسنت فاعینونی وان اسأت فقومونی۔ تو نبی کے علاوہ کوئی اپنے آپ عصمت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ میں ٹھیک ٹھیک چلوں تو تم پر میری اعانت واجب ہے، اور اگر خدا نخواستہ میں زیادہ مستقیم سے انحراف کرنے لگوں، انہوں نے انحراف نہیں کرنا تھا، لیکن خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کی اساس بتانی تھی کہ تم مجھے سیدھا کر دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رعایا کو حاکم کو سیدھا کرنے کا اختیار بھی ہونا چاہیے، روکنے کا، ٹوکنے کا، جواب طلبی کا بھی اختیار ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ القوی فیکم ضعیف عندی حتی آتیہ الحق انشاءاللہ، تم میں سے جو کمزور ہے، عاجز ہے، بے بس ہے، اور جتھے والا نہیں، دادا گیری والا نہیں، دہشت والا نہیں، وحشت والا نہیں، کسی کی نظر نہیں ٹھہرتی، تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، کیونکہ حق اس کے ساتھ ہے، تو تا وقتے کہ میں ظالم سے اس کا حق چھین کر اس کو لوٹا نہ دوں۔ اور والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ منہ الحق انشاءاللہ، جو طاقتور ہے، جتھے والا ہے، دہشت والا ہے، تو وہ میرے نزدیک جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ کمزور ہے، تا وقت کہ میں اس سے مظلوم کا حق چھین نہ لوں۔ تو حاکم کی ذمہ داری ظلم کے لیے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو توڑ دینا، کاٹ دینا، روک دینا، اور مظلوم کے حقوق کا تحفظ کرنا، یہ بنیاد ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر آگے آیات۔ بہتر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ عامر بھائی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں جو اب آئے ہیں، جی ان کو تھوڑا سا نہ، یہ ہے تو مسلمان ہے، یہ حدیثوں کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ ہمارے اللہ نے کہا ہے، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے حضرت عمر فاروق صدیق وہ ایسے حکمران گزرے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے دور میں یہ کتا یا کوئی گدھا بھوکا مر گیا تو میں اس کا جواب دے ہوں گا اپنے پروردگار کے سامنے۔ آج بیوہ عورت، میں بیوہ عورت ہوں، میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، ہم لوگ اتنے ان کے پاس گئے ہیں لے کے درخواستیں لے کے، لیکن کسی نے نہیں سنی۔
یہ کس طرح کے حکمران ہیں، یہ کس طرح کی حکمرانی ہمارے دور میں یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا پاکستان یہ اس لیے بنا کہ یہ ایک مدینہ اور یہ پاکستان یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اس کو کیوں نہیں اسلامی ممالک بنانا چاہتے یہ لوگ؟ میں بس اس چیز کی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ان کو اس چیز بالکل کے ٹھیک جواب؟ ہے، بالکل صحیح. لیکن یہ بتائیے کیا بیماری ہے بیٹے کو؟ وہ میرا بڑا بیٹا اتنے اچھے حالات تھے لیکن ایک دم اس کو ڈپریشن ہو گیا میرے بڑے بیٹے کو، اور میں اس کو لے لے کے پھرتی رہی ہوں، میں جاتی رہی ہوں، لیکن میرے پاس جو تھا میں اس کے لیے لگا بیٹھی، اب میرے پاس نہیں ہے اتنا. اچھا تو اب میں آپ سے ابھی میں آف ایئر بات کرتا ہوں، پروگرام کے بعد میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی مفتی صاحب، جیسے یہ رو کر بیان کر رہی ہیں کہ بھئی ہم تو یعنی جو عوام ہیں وہ تو تکلیف میں، ہماری تو کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے حکمرانی کے آداب اور طور جو ہے ویرانے کی ایک بڑھیا نے سکھایا. جب شام کے فاتحانہ سفر پر جا رہے تھے تو ریگستان میں ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں پرسش احوال کے لیے چلے گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے. اس سے پوچھا کہ تمہیں عمر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ سنا ہے کہ شام کی طرف وہ روانہ ہوا ہے، لیکن مجھے عمر سے کیا غرض. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا جو میری خبر نہ لے مجھے کیا غرض کہ میں اس کی خبر لوں. انہوں نے پوچھا کہ تم نے اپنے دکھ درد بتائے ہیں ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا کام ہے کہ آئیں اور مجھ سے میرے دکھ اور درد اور میرے حالات، یہ تو ان کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور پھر اسی ذمہ داری کو وہ راتوں کو گشت کر کے پورا کیا کرتے تھے. انہی کا ایک قول ہے کہ قد النا وَإِيلَ عَلَيْنَا فَنَعْلَمُ مَا يَصْلُحُ لِلْحَاكِمِ وَإِيلَ عَلَيْنَا فَنَعْلَمُ مَا يَصْلُحُ لِلرَّعِيَّةِ. فرماتے ہیں کہ ہم نے محکومی کا دور بھی گزارا ہے تو محکومی کے دور میں ہمیں پتہ چلا کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے، اور ہم حاکم بھی بنے ہیں تو اس وقت ہمیں پھر یہ پتہ چلا کہ رعیت کی خبرگیری کیسے کرنی چاہیے. تو جنہوں نے دکھ دیکھے ہوں تو وہ لوگوں کے دکھوں کو سمجھ سکتا ہے، اور جنہوں نے دکھ دیکھے نہ ہوں تو ان کو پھر لوگوں کے دکھوں کا اتنا احساس نہیں ہوتا. کاش کہ ہمارے حکمران بھی یہ کریں. اور پھر عدل کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ عدل کرو تو اپنے پرائے کو نہ دیکھو. کسی قوم سے تمہاری عداوت بھی ہے تو تب بھی اگر حق اس کے طرف ہے تو پھر منصفانہ فیصلہ کرو. اور اگر تمہیں اپنی ذات کے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑے، اقارب کے خلاف بھی کرنا کرے، تو اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ کرو. تو عدل پر مبنی فیصلے ہونے چاہیے. اور ہمارے ہاں جو آج کل امیونٹی اور استثناء کی بات ہوتی ہے کہ حاکم بن گیا ہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، تمام حاکموں کے سرتاج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین میدان جنگ میں ہیں، اور میدان بدر میں صفوں کو آراستہ کر رہے ہیں. کیا خوبصورت واقعہ بیان کرنے اور آپ ایک لاٹھی سے ٹوکتے ہیں ناظرین سنیے واقعہ حضرت سواد کو کہ بھائی لائن اپ ہو جاؤ، آگے نہیں بڑھو. ان کے بدن پر معمولی سی خراش آ جاتی ہے. وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بدن پر خراش آ گئی ہے، میں تو قصاص چاہتا ہوں. اب آج کی دنیا کیا ہے کہ اگر حالت جنگ ہے تو ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی، فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جائیں گے. وہاں حالت جنگ نہیں، عین میدان جنگ ہے، اور کسی اور کے رائٹس کی نہیں. مانگا بھی کس سے جا رہا ہے کہ جن کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، بلکہ مالک ہیں جانوں. اور ایک اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ نبی کو مومنوں کی جانوں پر بھی اختیار ہے. لیکن حضور نے فرمایا لاٹھی اس کے ہاتھ میں دی کہ قصاص لے لو. اس نے عرض کیا کہ میرے بدن سے تو چادر سرکی ہوئی تھی، آپ کے بدن پر تو اس جگہ چادر ہے. حضور نے چادر ہٹا لی
اور فرمایا کہ قصاص لو، وہ آگے بڑھا اور آپ کے اس جگہ کو بوسہ دیا، لپٹ گیا کہ یا رسول اللہ میں میدان جہاد میں جا رہا تھا، غلام کی کیا مجال کہ اپنے آقا سے قصاص لے، میں چاہ رہا تھا کہ جنت میں جانے سے پہلے میرے بدن کو آپ کے بدن سے لمس کا شرف حاصل ہو جائے، مگر تاجدار کائنات نے عدل کا وہ معیار قائم کیا، اور جس کی وجہ سے کائنات میں پھر انسانیت کو سکون ملا، امن ملا، چین ملا، اور اسلام پھر سپر پاور بنا اس دنیا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس خوبصورت واقعے کے بعد ناظرین اب پروگرام کے اس حصے میں مزید گفتگو کی اب گنجائش نہیں رہی۔ مفتی صاحب نے تو سمیٹ دی باتیں، اور یہ جملہ میں ہمیشہ آپ کا یاد رکھوں گا مفتی صاحب کے اس وقت تو ایمرجنسی نہیں تھی بلکہ حالت جنگ تھی، میدان جنگ تھا۔ یہاں تو ایمرجنسی میں فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت فنڈامنٹل رائٹس تو چھوڑیے، جنگ کا میدان ہے لیکن پھر بھی حق دیا جا رہا ہے، امیونٹی کی بات، اور امیونٹی بھی نہیں، استثنا بھی نہیں۔ یہ بہت اہم بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، اگر لوگ سمجھیں تو نہ امیونٹی ہے، نہ استثنا ہے، اور نہ فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ کیے گئے ہیں، بلکہ اس وقت زیادہ دیے جا رہے ہیں۔ اور کون دے رہا ہے؟ جو سب کی جانوں کا مالک ہے، جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب آپ کا۔ ناظرین محترم، ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہوں گے، سلسلہ ہے آپ کے مسائل اور وظائف وہ بتائیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور اس وقت پروگرام کا جو حصہ ہے وہ ہے مسائل آپ کے اور حل وظائف سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ، ممتاز روحانی شخصیت، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، قبل اس کے کہ میں مولانا صاحب سے سوالات کا آغاز کروں، انہی کی اجازت سے جو ماہانہ نصاب، یعنی ماہانہ نصاب سے متعلق جو اذکار اور وظائف مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب کی ہدایت ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، جو اس رجب المرجب کے وظائف ہیں، تو آپ نوٹ بھی کر لیجئے اور ذہن نشین بھی کر لیجئے۔ دیکھیے، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ آپ نے آدھا گھنٹہ روزانہ درود پاک پڑھنے میں گزارنا ہے۔ درود شریف پڑھتے رہیے آدھا گھنٹہ روزانہ۔ مہینے میں 3 روزے آپ نے رکھنے، اور رجب المرجب کا مہینہ تو رمضان کی پریکٹس کا مہینہ ہے۔ رجب میں بیج بوئے جاتے ہیں، شعبان میں فصل اگاتی ہے، رمضان میں کاٹنے کا موسم ہوتا ہے۔ تو رجب میں بیج بوئیے، اور روزے کے بیج اگر بوئیں گے تو اور اچھی بات ہے، لیکن مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسنون عمل بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ 3 روزے سرکار نے جو حکم دیا ہے آپ نے بھی وہی بات ہم تک آگے پہنچا دی ہے۔ اس کے علاوہ عشاء کے بعد صلاۃ الحاجات، یہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں، اپنی حاجات اس پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ میں سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک سوال جو ہمیشہ خود بھی کرتا ہوں مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب سے، اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر، ایک تو میں مولانا صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا پسند کیا جا رہا ہے آپ کی تشریف آوری کو، اور ان علاقوں سے خاص طور پر جو ہمارے ملک کے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، میں تو اس تفریق کا قائل نہیں ہوں، پوش علاقے جو ہیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جی ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے بستے ہیں، ہم نے تفریق پتہ نہیں کیوں پیدا کر دی ہے، یہ پوش علاقہ ہے، یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مگر بہت زیادہ ای میلز آ رہی ہیں، کالز آ رہی ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب کی دعائیں، ان کے وظائف، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو بات کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ اتنی زیادہ پذیرائی ان کو مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے محفوظ رکھے۔ اتنا مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ تشریف لائیں، ہمیں دعائیں ضرور بتائیں کہ مولانا صاحب ایک تو آپ کو یہ بات بتانی تھی۔ جزاک اللہ۔
دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ مجھ سے پوچھا بھی گیا ہے، اور ابھی آپ سے بھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے ایک حصہ مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو میں نے آپ کو اس وقت نہیں بتایا تھا، وہ سر درد کا پوچھتے تھے لوگ مجھ سے. جب آپ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے سوال میں کروں. عموماً ہمارے یہاں یہ بخار کی شکایت اور یہ سر درد کی بہت کی جاتی ہے. آپ کے پاس بھی سوال آتے ہیں کہ آدھے سر کا درد ہو گیا ہے، سر میں پرابلم ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بخار اور یہ سر درد کے بارے میں بھی کچھ فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو 2 امراض کا تذکرہ آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں تو بہت کچھ کہا گیا ہے. اچھا، اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ تحریر ہے کہ سر کا درد اور بخار یہ امراض انبیاء ہیں. اچھا، یہ نبیوں کے امراض ہیں. جی. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک رات کا بخار جو ہے وہ زندگی بھر کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے بخاری شریف میں جو دعا بیان کی گئی وہ اگرچہ طویل ہے لیکن اس کا ایک حصہ دعا جو علماء فرماتے ہیں اگر اتنا بھی پڑھ لے تو چلتے پھرتے پڑھتے رہنے سے بخار کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور وہ ہے بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر. اگر کسی کو 99 یا 100 بخار رہتا ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بخار ختم ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ 103 4 5 بخار 4 تک بخار پہنچ جائے، اللہ نہ کرے، تو اس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پانی پلائیں اور مریض کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کریں. اور آخری بات ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مریض کو بخار کے مریض کو روزانہ صبح ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کریں. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اجازت ہو تو کال دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیں. عامر بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی بہن. مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. جی بات کیجیے، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے میں نے پوچھنا تھا، میری نا خالہ کی بیٹی ہیں، ان کی شادی کی تھی، 6 مہینے ہو گئے ہیں. ہیلو. جی جی فرمائیے فرمائیے. ہاں جی. تو اس کو نا وہ ہم ان 6 مہینوں سے مسلسل ٹینشن میں ہی ہے. مطلب کبھی پتا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ہو رہا ہے. نہ اس کی ساس اچھی ہیں اور نہ اس کا میاں اس طرح کہہ کے کسی قسم کی بھی اس کے گھر میں دن رات کام کر رہی ہے، لیکن ہر وقت یہی سنتی رہتی ہے کہ کچھ نہیں کرتی. اور 1% بھی کہتے ہیں نا کہ گھر میں سے کوئی انسان اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اور MA اس نے کیا ہوا ہے اور اس کو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں تم جاہل ہو. ایون کہ جو اس کا شوہر ہے اس نے بھی مطلب کوئی اس کا 6 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی اس کے ساتھ لنک نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. تو ہم اس کی وجہ سے صحیح ٹھیک ہے. جی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ یہ انعام کرتا ہے کہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. جی. تو اگر یہ آپ کی بچی جو ہے اسے آپ اتنا کہہ دیں کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو درود پاک اسے یاد ہو پڑھتی رہے ثواب کی نیت سے، انشاءاللہ سارے لوگ اس سے پیار کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. ہاں جی عامر بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم. جی. ہاں جی شبیلا بات کر رہی ہوں بکھر سے. جی فرمائیے میری بہن. میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا، اولاد کے لیے وظیفے کا پوچھنا ہے کہ میری شادی کو 1 سال ہو گئے. اچھا جی. اور اولاد نہیں ہے، تو یہ بابرکت مہینہ ہے ماہ رجب کا. بے شک بے شک. تو اس میں مولانا صاحب سے یہ ہے کہ مجھے وظیفہ بتا دیجیے. بہتر بہتر. مولانا صاحب 7 لگاتار روزے رکھیں اور ان روزوں میں عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک مصلی پر بیٹھی رہیں اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا تکرار کرتی رہیں. اور جب غروب آفتاب قریب آئے تو کھجور پر یا پانی پر 21 مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصور پڑھ کر دم کر کے اس سے افطار کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے فرمائیے بہن. سر میں عما بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی. میں نے مولانا بشیر فاروقی سے بات کرنی ہے. جی بات کیجیے آپ، لیکن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے. بولیے ٹیلی ویژن کی آواز بند. جی بات کیجیے بات کیجیے. میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ ہمارے ابو جو ہے نا بہت سخت ہیں، بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، کسی سے بھی پیار نہیں کرتے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں اور
بہت غصہ کرتے ہیں. کیوں کس بات پہ کرتے ہیں؟ کوئی وجہ ہے بات پر غصہ کرنے؟ نہیں، کوئی کسی بات پہ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. ہم جو کہتے ہیں نا ہم ان کی وہی کام کرتے ہیں. ان کی عزت بھی، ان کی خدمت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. صحیح. جو کہتے ہیں نا ان کے کہنے سے پہلے ہی ہم پورا کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بہت زیادہ دل دکھاتے ہیں. تو صرف اولادوں پہ غصہ آتا ہے یا آپ کی امی پہ بھی کرتے ہیں؟ نہیں، میری امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کو 20 سال ہو گیا، فوت ہو گئی ہیں. اچھا 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 اچھا. تو اس کے بعد سے ہی غصہ بڑھا ہے یا پہلے سے کرتے تھے؟ ان سے پہلے بھی تھا، ابھی اس سے زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ. اچھا بالکل ٹھیک ہے. سنیے مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. ایک بات تو سب کے لیے ہے کہ ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بہت بری بات ہے، کوئی بھی کرے ایسا عمل برا ہے. آپ بڑا اچھا کر رہی ہیں کہ آپ والد صاحب کے ساتھ ان کی تکریم کر رہی ہیں، اور آپ پر فرض ہے کہ آپ تکریم کریں، تعظیم کریں. یا رعوف ہو یا رعوف ہو یا رعوف، اللہ کا یہ نام جس کے معنی مہربان ذات، اللہ بہت مہربان ہے. یا رعوف ہو 111 مرتبہ ہر بہن بھائی ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس نام کو پڑھ کر اللہ سے دعا کر لیا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کے دل میں مہربانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام ڈاکٹر صاحب، اشد حقی بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. میرے بیٹے نے انجینئرنگ کی ہے جنوری کے اندر جی، اور وہ کئی جگہ اس کا 4-5 جگہ جو ہے وہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ رہ گیا ہے. مطلب 100% اس کا کام ہو جاتا ہے لیکن ہر جگہ ہر دفعہ رکاوٹ ہو جاتی ہے. اچھا. اور ابھی دسمبر میں ایک حادثے میں اس کی والدہ کا انتقال بھی ہو چکا ہے، اچانک حادثے میں انتقال ہوا ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے 4-5 جگہ جو ہے ہر جگہ ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم 2 دن میں آپ کو بلا لیتے ہیں لیکن رکاوٹ ہو جاتی ہے. بعض اوقات معلوم ایسا لگتا ہے کہ کسی بندش ہے یا کسی نے کوئی جادو یا اس طرح کا سلسلہ. جی آپ سماعت فرمائیے. دیکھیے، ایک تو آپ نے کہا کہ بچے کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایک تو آپ ضرور کام کریں خیر خواہی کے لیے کہ آپ لوگ خاندان والے مل کر 700 تسبیحہ کلمہ طیبہ کی پڑھ کر مرحومہ کو بخش دیں. کیونکہ یاد رکھیے جس مسلمان پر 700 تسبیحہ یعنی 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. یہ مسئلہ تو میں نے آپ کو اس لیے عرض کیا کہ آپ نے یہ بات بتائی. جہاں تک ان کے اس کا معاملہ ہے کہ ان کو ناکامی ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ والد ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں. آپ خوب دعا مانگا کریں. عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیح یعنی 500 مرتبہ کھڑے ہو کر قبلہ رو یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکاریں. اللہ تعالیٰ آپ کا غیب سے کام بنا دے گا. اور آخری بات یہ کہ اگر ان پر کوئی عملیات وغیرہ کا آپ کو شبہ ہے تو میرے ساتھ ملاقات کر لیں ظہر کی نماز میں سیلانی مسجد بہادر آباد. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا، اور اگر خدا نخواستہ عملیات ہوں گے تو اس کی کارڈ بھی کر دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی میں بھی بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن فرمائیے. عامر بھائی میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں. جی. تو اب میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے چوتھی اولاد دے تو وہ بیٹا ہی ہو. جی. ابھی مطلب پلان ایسا کوئی نہیں لیکن جب بھی دے تو وہ بیٹا ہی ہو. اس کے لیے مجھے کوئی پلیز وظیفہ. اچھا جی. قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ یوسف. جی. اس کی تلاوت دن میں 1 مرتبہ کر لیا کریں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے من کی مراد نصیب ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر بھائی کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم میری بہن. جی عامر بھائی میں اکاڑا سے ریحانہ بات کر رہی ہوں. اچھا جی. جی مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی فرمائیے. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جی مولانا صاحب میری بیٹی ہے 16 سال کی. تو پہلے تو وہ بہت فرما بردار تھی. اب 5-6 ماہ ہو چلے ہیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے. ہر کسی کو جواب دینا، ہر کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اور کسی کی بات نہیں مانتی. خدارا مجھے کچھ ایسی چیز بتائیں جس سے میری بچی میرا ہمارا کہنا ماننا شروع کر دے. نہ بھائیوں کا مانتی ہے نہ باپ کا مانتی ہے. اچھا جی. تو آپ سنیے بھائی مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی پہلے تو آپ بتا دیں ان کو. نہیں آپ بتائیے ذرا سا نصیحت کر دینا. نہیں میں تو بس نصیحت یہی کروں گا کہ دیکھیے ماں ایک بہت بڑا رشتہ ہے، اور بیٹی اور ماں کا تعلق تو سب سے زیادہ مثالی ہوتا ہے، بلکہ ماں کا عکس ہوتی ہے بیٹی. تو جتنا ماں کے قریب بیٹی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب چونکہ وہ پہلے آپ کہتی تھیں کہ
پہلے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی تھی، اب 16 سال کی ہو گئی تو اب وہ تھوڑا بڑی ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے خاموش رہتی تھی تو اب اگر وہ جواب دینے لگی ہے تو آپ کو بدتمیزی لگ رہی ہو، لیکن اگر آپ اس کو پیار سے، محبت سے، اسی طرح سے پچکار کے سمجھانے کی کوشش کریں گی تو جو پہلے فرما بردار ہوگی وہ آگے جا کر کیسے خراب ہو سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. یا مقیت اللہ کا یہ نام 550 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس کا دم کیا پانی پلائیں. انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی مطلب ایسی باتیں ہیں جو آپ کو ناپسند ہیں، اللہ نے چاہا تو سب نکل جائیں گے انشاءاللہ. یا مقیتو یا مقیتو یا مقیت. خوبصورت وظیفہ آپ کو مل گیا ہے مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کی طرف سے، تو اس پر عمل آپ نے کرنا ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی مجھے پوچھنا ہے، مجھے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے بڑی، جی. کہ ان کے رشتے آتے ہیں پر ان کی کہیں بات نہیں ہوتی، ہماری طرف سے ہی نہ ہو جاتا. اچھا، ان کی عمر کیا ہے؟ عمر تو ان کی کافی ہو گئی ہے. پھر بھی اندازاً تاکہ ہم اندازاً 28 سال ہو گئی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے 28 برس. اب چونکہ ہمارے یہاں چونکہ اور اچھی بات بھی ہے نہیں سب بولتے ہیں نا کہ کم عمری میں ہمارے یہاں شادی ہوتی ہیں، چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہیں. تو جو مولانا صاحب آپ کو دعا انشاءاللہ بتائیں گے اور جو وظیفہ بتائیں گے بس اس پر توجہ سے سنیے گا اور جیسے وہ بتائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ جو سب کچھ بتاتے ہیں، جو ان کی خوبصورتی ہے، جس کی وجہ سے ان سے بہت محبت ہے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت سارے وظائف اور قرآن و سنت کے مطابق بتاتے ہیں. تو آپ سماعت فرمائیے کہ کیا فرما رہے ہیں. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ ہم خود منع کر دیتے ہیں. میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب رشتہ آئے اور لڑکے کا خلق اور دین اچھا ہو، یعنی با اخلاق ہو اور باعقیدہ ہو تو رشتہ دے دو. اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ عظیم پھیل جائے گا. تو یہ آپ کی طرف سے منع ہو جاتا ہے، نہ جانے کیا بات ہے. بہرحال اب اپنی بہن سے کہہ دیں کہ اللہ کا ایک نام ہے نور، یا نورو یا نورو یا نور. یہ ایک نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر ملیں. چہرہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا، اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی لڑکے والے آئیں گے اللہ نے چاہا تو ان کو آپ کی بہن بھا جائے گی اور آپ ان کو بھا جائیں گے، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا. اچھا، اس وظیفے پر لڑکے بھی عمل کر سکتے ہیں؟ سب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے ایک پتہ کرنا تھا کہ میرے بھائی کے سرٹیفکیٹ سال ہو گیا تقریباً گم ہوئے ہوئے، تو وہ مل نہیں رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ بتائیں کہ وہ مل جائیں. بالکل، وہ تو آپ کو بتائیں گے، لیکن گھر میں تلاش کیا آپ نے؟ ہاں جی گھر میں تلاش کیے، ہر جگہ کر لی ہیں کہ وہ مل نہیں رہے ہیں ہمیں. بس اب آپ سنیے مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. قرآن پاک کی تفسیر ہے، تفسیر روح البیان. اس میں ایک حوالہ ہے حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کا کہ گمشدہ چیز کے لیے 5000 مرتبہ روزانہ 21 دن تک یا خالقو یا خالقو یا خالق اللہ کا یہ نام تلاوت کریں. کیسا بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. عامر بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی. میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. جی. میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں. جی. 7 سال سوری. ہاں. تو میرے گھر اولاد نہیں ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے اگر کرم کیا، میں نے استخارہ کروایا تھا، تو اس کے لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو مجھے. انشاءاللہ. جی سنیے مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امید کے دنوں میں ایک تعویذ عطا کرتے تھے اور یقیناً اس میں بڑی حفاظت کا سامان ہے. وہ تعویذ ہمارے پاس الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ خطوط کے ذریعے منگواتے ہیں. آپ سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی کے پتے پر خط لکھ کر وہ تعویذ منگوا لیجیے گا. اس وقت بہت آسان سا نسخہ ہے حفاظت حمل کے لیے. یا سلامو یا مبدیو، میم با دال یا سلامو یا مبدیو. مبدی کے معنی ہوتے ہیں پیدائش کی ابتدا کرنے والی ذات. یا سلامو یا مبدیو 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے شکم پر ہاتھ پھیر کے دم بھی کریں اور ڈائریکٹ دم بھی کریں. انشاءاللہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کا حمل ہے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی 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 میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا میرے بھائیوں کا جو ہے نا وہ کاروبار بالکل نہیں ہے. جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہی کام جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے، کام بنتا نہیں ہے. تو آپ اس کے لیے کچھ بتائیں. پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی ختم کر دیتا ہے۔ اپنے بھائیوں سے کہیں کہ وہ گھر سے نکلیں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، مسجد میں ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کرتے رہیں۔ دن میں 2-3 ہزار مرتبہ یہ اللہ کے نام تلاوت کریں اور کم از کم آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھیں۔ یہ براہ راست مصطفیٰ جان رحمت کا عطا کیا وہ وظیفہ ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور بات بھی سن لیجئے، ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا تعویذ 5 نمازیں با جماعت پڑھنا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ تعویذ دوبارہ بتا دیں بھائی۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا تعویذ 5 نمازیں با جماعت ادا کرنا۔ واہ واہ واہ، دنیا کا سب سے بڑا تعویذ 5 نمازیں با جماعت ادا کرنا ہے۔ بس اس سے بہترین تعویذ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، بڑی خوبصورت بات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب فرمائیے۔ جی جی فرمائیے۔ عامر بھائی، یہ پوچھنا تھا میں نے کہ میرا روزگار تو لگا ہوا ہے مگر گزارا نہیں ہوتا، اس میں گزارا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، مجھے 2-3 جگہ اپلیکیشن بھیجی ہوئی ہیں جہاں زیادہ کی امید ہے، تو دعا کر دیں اور کچھ وظیفہ بتائیں کہ وہاں کام ہو جائے میرا۔ قرض میں بہت مبتلا ہوں، میں بہت زیادہ قرض میرے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اچھا، وہ بھی اترنے کا کوئی طریقہ ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ سماعت فرمائیے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ سورہ اخلاص کی اس آیت پاک کو اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز، اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور غموں سے دور کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ الصمد 100 مرتبہ ہر نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو غموں سے نکلنا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ میں مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب سے دعا کی درخواست کروں، ایک چھوٹا سا اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام اقبال اختر ڈائلیسس سینٹر اور شیخ لیاقت حسین ڈسپینسری کا آغاز کر رہے ہیں، تو اب مجھے کچھ آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک تو مجھے انٹیریئر ڈیزائنر چاہیے، اس کے علاوہ انجینئرز چاہیے اور ٹیکنیشینز جو ڈائلیسس مشین یعنی جو مشینریز ہم لا رہے ہیں اور RO پلانٹ ان کی فٹنگز کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمیں RMOs یعنی رجسٹرڈ میڈیکل آفیسرز بھی چاہیے، ڈسپینسری کے لیے MBBS ڈاکٹرز چاہیے، اور ان سب کو ہم مشاہرہ دیں گے، معاوضہ دیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنے کوائف جو ہیں وہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں info@amirliaqat.com info@amirliaqat.com۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی پیاری ایک ممبر اس ہمارے ادارے کی سدرا حامد، ان کے فادر اس وقت ایڈمٹ ہیں، ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے فادر ہیں حامد مظہر صاحب، ان کے لیے سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے اب واحد رشتہ دار باقی بچے ہیں۔ والدہ کا اس کی انتقال ہو چکا ہے اور والد کا سایہ اللہ تعالیٰ سر پہ سلامت رکھے، تو سدرا کے لیے، ان کے والد کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما، سب پر ان گنت رحمتیں نازل فرما، ان گنت سلامتیاں نازل فرما، ان گنت برکتیں نازل فرما، ان گنت شرافتوں سے حصہ عطا فرما، سب کے گناہ معاف کر دے، سب کو عذاب قبر سے بچا لے، سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے الہ العالمین۔ ہمارے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، شریعت اور سنت پر چلنے والا بنا دے، ہماری خواتین کو باپردہ کر دے، ہم مردوں کو بدنگاہی سے بچا دے یا الہ العالمین۔ جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، ان کو بھی، سدرا کے والد صاحب کو بھی، اور روح زمین کے ہر مریض کو اپنے کرم سے، اپنی عطا سے، اپنے فضل سے صحت کا نور عطا فرما،
ICU में, वेंटिलेटर पर, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में, जो जहाँ भी हैं, घरों में, अस्पतालों में, सबको सेहत अता फरमा। हमारे साथ जितने दुआ में शरीक हैं मालिक, इनको भी खूब सेहत का नूर अता फरमा। तेरे ख़जाने भरे हुए हैं, अपने ख़जाने से ऐ मालिक सबको ढेरों ढेर रिस्क अता फरमा, और रिस्क की ताज़ीम और इज़्ज़त करना हमें अता फरमा दे। या अल्लाह, हम सब की और पूरी उम्मत की जुमला हाजतों को और मुरादों को पूरा फरमा, जुमला बीमारियों और परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो जलवाए मुस्तफ़ा, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन या रब्बल आलमीन। आलम और आलिम से आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। प्रोग्राम पेश करते हुए कोई गलती, कोई सहफ तो अपने रब के हुजूर माफ़ी का ख्वाहिशगार और तौबा का तलबगार हूँ, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।